بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ محترم ناظرین کرام، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج وہ تسبیح، وہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے کرتے ہی آپ کے مالی معاملات منٹوں میں حل ہو جائیں گے۔ آپ کے مال میں، آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکت ہوگی۔ آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ماہ شعبان بڑا ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو بھی عبادت کی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ کو ماہ شعبان میں کی جانے والی عبادت اور وظیفہ بتاؤں گا اور ماہ شعبان کی فضیلت سے بھی آگاہ کروں گا۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور قرب حاصل کرنے کے لیے دن رات مختلف قسم کی عبادات میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ فرائض کی ادائیگی ہے۔ فرائض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر شفقت و رحمت کرتے ہوئے نفلی عبادت کی ترغیب بھی دلائی تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعبان میں روزے رکھنے کا معمول تھا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوئے اور کسی مہینے میں نہیں دیکھا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، میرے جو روزے رہ جاتے تھے میں ان کے قضا شعبان میں دیا کرتی تھی۔ جس طرح نمازیں فرض ہیں اور کچھ نفلی ہیں، اسی طرح کچھ روزے فرض ہیں اور کچھ نفل۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت تک جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین روزے داؤد علیہ السلام کے ہیں کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان دو دنوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دو دنوں میں اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ نفلی روزوں کی اہمیت اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو یہ عمل پوری زندگی روزے رکھنے کی مانند ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے اللہ پاک 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے سے اللہ پاک 1 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذو الحجہ کے 9 روزے، عاشوراء کا روزہ ہر ماہ ایام عبید چاند کی 15، 14 اور 13 تاریخ کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر ماہ کے 3 روزے رکھنے والا ایسا ہے جیسے پوری زندگی روزے رکھتا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ کو وہ تسبیح بتانے والا ہوں جسے کرتے ہی آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر میں بے پناہ برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگ سکون سے اور اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کو جو چیز بھی چاہیے آپ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اس چیز کی نیت کر لو۔
گھر چاہیے گھر کی نیت کر لو، 5 کروڑ چاہیے 5 کروڑ کی نیت کر لو، مکان چاہیے مکان کی نیت کر لو، یا آپ کو عمرے پر جانا ہے تو اس کی نیت کر لو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں پوری فرما دے گا۔ اس کے بعد جو آپ کو دوسرے نمبر پر وظیفہ کرنا ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے قرآن مجید کی یہ چھوٹی سی آیت پڑھ لیں۔ یہ وظیفے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی مغلوب فانتصر ایک مرتبہ پڑھ لیں، پھر دوبارہ پڑھ لیں رب انی مغلوب فانتصر، پھر دوبارہ پڑھیں رب انی مغلوب فانتصر۔ ترجمہ: یا اللہ میں لاچار ہوں، میری مدد کیجیے۔ سورۃ القمر آیت نمبر 10۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ آپ نے پورا وظیفہ ایک ہی ساتھ ایک ہی دفعہ میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ آدھا وظیفہ کیا پھر کھڑے ہو گئے، پھر باقی وظیفہ آ کے کرنا شروع کر دیا۔ ایسے کرنے سے وظیفہ بالکل بھی اثر نہیں کرے گا، اور آپ نے وظیفہ کرتے دوران پوری توجہ، پورا دھیان وظیفے پر رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو سورت پڑھنی ہے وہ قرآن مجید کی سب سے بابرکت سورت ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ ملک۔ سورہ ملک کو آپ لوگوں نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس سورت کی برکت سے اس کے گھر میں رزق میں خوب فراوانی ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی اسے پڑھنے کے فائدے ملتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی یہ سورت اسے عذاب قبر سے نجات دیتی ہے، فرشتوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، پھر اللہ کے حضور پیش ہو کر اس کی بخشش کروا دیتی ہے۔ تو یہ سورت بندوں کی دوست ہے۔ آپ نے اس عمل کو شعبان کے مہینے میں لازمی کرنا ہے۔ ناظرین، یہ سورت ملک پہلے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ قرآن مجید کی یہ چھوٹی سی آیت پڑھنی ہے جو پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ ملک پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں بھی وہی درود پاک پڑھ لیں جو وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو موقع کی شعبان کی ہر رات کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مشکل اور پریشانیوں کو حل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔